بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 6 نمبر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جنہیں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پڑھ کر سنایا۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے۔ ہم اس مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انتہائی غور سے اور توجہ سے کام کو سمجھنا ہے۔ میرے دوستو، محنت ہر ایک آدمی کر رہا ہے، پر ہر ایک محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ محنت میں وہ آدمی کامیاب ہے جس کی محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے میل کھائے۔ اس لیے لازم ہے کہ یہ بات کہ اس دعوت کی محنت میں مزاج نبوت ہو، یہ بات ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ مزاج نبوت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو رہا ہے، لیکن کمی اس بات کی ہے کہ کار نبوت ابھی مزاج نبوت سے خالی ہے۔ مزاج نبوت اس کام میں یہ ہے کہ جتنا کام کرنے کو کہا جائے اتنا ہی کیا جائے، اور جس طرح کرنے کو بتلایا جائے اسی طرح کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں مزاج نبوت۔ اگر کام خواہش پر یا اپنے مزاج پر لے جائیں تو غیبی نصرتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ ان غیبی نصرتوں کا تعلق مزاج نبوت سے ہے۔ اسی کے بقدر اللہ کی تائید اور غیبی نصرتیں ساتھ میں ہوں گی۔ دوستو، کام ہوگا اللہ کی تائید اور غیبی نصرتوں سے، کام بیان اور تقریر سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے یہ بات کام کو مزاج نبوت کے ساتھ کریں۔ اصل میں اس ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر ان 6 نمبروں کی حقیقتوں کو دعوت کے راستے سے اتارنا ہے۔ ان 6 نمبروں میں ہر نمبر کے ساتھ 3 محنتیں ہیں۔ ہر نیا ہر پرانا ان محنتوں کے کیے بغیر ان نمبروں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہی محنتوں کو سمجھ کر کرنے کے لیے یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے۔ ان محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے اور جتنا کرنے کے لیے آپ سے عرض کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کرنا یہ مزاج نبوت ہے۔ اب ہر نمبر کے ساتھ پہلا کام دعوت دینا، دوسرا کام مشق کرنا، تیسرا کام دعا مانگنی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دعوت کیوں دی جاتی ہے اور دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس چیز کو بصفت تبلیغ پیدا کرو۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اسے دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، مشق کرو، کیونکہ دعوت کی یہ خوبی ہے، اس کی صفت ہے کہ جب داعی ایک چیز کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کی دعوت سے اس چیز کی حقیقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کی طرف یہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے یہ اللہ کا نظام ہے، بشرطے کہ جس چیز کی دعوت دی جائے اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، دوسروں کو قائل کر دینا یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی داعی دعوت دے رہا ہے اپنے اندر اس چیز کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ یہ نیت ہماری ہونا چاہیے۔ اصل میں دعوت دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، دعوت اپنی یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ سے لے کر 6 نمبر امت کو نبوت والے کام پر کھڑا کرنے کی محنت کی دعوت تک، یعنی ان 6 نمبروں کی دعوت اپنے اندر ان نمبروں کا یقین اتارنے کے لیے ہے۔ ان نمبروں میں سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ سب سے بڑی مایا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی بنیاد ہے۔ اس کو حاصل کیے بغیر نہ اعمال پر استقامت اور نہ ان عملوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل، اور اس کو حاصل کیے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک یہ اصل چیز محنت کر کے حاصل نہ کی جائے۔ میرے دوستو، ہر عمل کی صحت، ہر عمل پر اجر، اور پھر ان عملوں کے ذریعے صرف آخرت کا بن جانا نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقین کو سیکھا جاتا ہے کہ جس حکم پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تسلیم ہی نہیں کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھو، نمبر 1 ایک ایمان کا مفہوم ہے، نمبر 2 ایک ایمان کے حروف ہیں، نمبر 3 ایک ایمان کا بول ہے، نمبر 4 ایک ایمان کی آواز، نمبر 5 ایک ایمان کا اخلاص ہے۔ ایمان کا مفہوم اس کی پہنچ دماغ تک ہے،
ایمان کے حروف اس کی پہنچ کتاب تک ہے، ایمان کے بول اس کی پہنچ زبان تک ہے، ایمان کی آواز اس کی پہنچ کانوں تک ہے، ایمان کا اخلاص اس کی پہنچ دل تک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد و بھروسے پر یقینی ماننا یہ معنی ہیں، یعنی یہ ترجمہ ہے ایمان کا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی خبروں کو، ان کے اوامر اور ان کے نواہی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر یقینی ماننا، یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ لیکن اس کی حقیقت اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، اس کے کہنے والے اور حرام کے درمیان یہ کلمہ ایسی رکاوٹ بن جائے کہ شرک اسے بے چین کر دے کہ یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا مومن کی بے چینی کا سبب بن جائے۔ میرے دوستو، ایمان کی حقیقت کے بغیر شرک سے بچنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہاں، علم رہبری کرے گا، پر علم شرک سے بچا لے، یہ ممکن نہیں۔ آج ہم جو چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر ارضی سے پوچھو، یعنی زمین کے ماہرین سے پوچھو کہ یہ زلزلے کیوں آئے ہیں، اور قحط سالی آئے گی، یعنی زمین میں جب سوکھا پڑ جائے گا تب یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ سوکھا کیوں پڑا، اور بیماری آئے گی تو یوں کہے گا کہ وزیر صحت سے پوچھو کہ یہ بیماری کیوں آئیں، کیسے آئیں۔ میرے دوستو، اگر ایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہوتی تو یوں کہتا کہ زلزلے تو تب آتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور زمین میں سوکھا تب پڑتا ہے، قحط سالی تب آتی ہے جب تاجر ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایمان کی حقیقت ہوتی تو ان چیزوں کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہیں کرتا، بلکہ ان حالات کی نسبت اپنی بدعمالیوں سے جوڑتا۔ اللہ رب العزت نے نظام عالم کو دنیا کے ان پھیلے ہوئے نقشوں اور اسبابوں سے نہیں جوڑا کہ ہم کہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے، کرو سبب اختیار۔ میرے دوستو، دنیا دارالاسباب بحیثیت چیزوں کے، بحیثیت کارخانوں اور دکانوں کے، بحیثیت ملازمت زراعت اور حکومتوں کے، یہ غیروں کے لیے ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے دنیا دارالاسباب بحیثیت اعمال کے ہے۔ اللہ کے اوامر ہمارے اسباب ہیں۔ اگر ایمان والا کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا، سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ حکم کی بنیاد پر سبب میں لگا ہے تو اس سبب پر اسے اجر بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ جسے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے، اعمال کر کے تجارت کرے اور اعمال کر کے کارخانے لگاوے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے۔ وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کی پابند ہو۔ جو قدرت اسباب کی پابند ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کرے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہیں گئے، بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے راستے بتلائے ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہمیں بتلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب یہ دکانیں، کارخانے، ملازمتیں، تجارتیں اور حکومتیں ہیں۔ یا اللہ سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر ہیں۔ لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اللہ کے غیر سے پورا نہ ہونا اس کا پوری طرح اعلان کر دیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہ اے جبرائیل، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم نے جس کا کلمہ کہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور براہ راست دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو، جس انسان کو اللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے۔ بے شک نبیوں کی مددیں و نصرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب کیا سبب لائیں گے۔ وہ خالق اسباب ہے، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے پاس آگ بجھانے کے لیے ان کا امر ہے۔
اللہ رب العزت جب اپنے بنائے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسبابوں کے پابند وہ کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کی مدد کا انکار کیا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات ہے، ان اسبابوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی۔ یہ ایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی حقیقت آئے گی ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے اور ظاہر کے خلاف چلنے سے۔ جب تک میرے دوستوں امت کے اندر یہ باتیں عام نہ ہوں گی، اس وقت تک خدا کی قسم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سننے والے سے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، پر ممکن تو نہیں۔ جب نبیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ سننے والے سے کہ یہ ممکن تو نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستو، اسباب ہدایت اور اسباب ہلاکت سے سارا کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یہ یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آج پیش گوئی کرنے والے پیش گوئی کرتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کو دیکھ کر، اور قرآن پیش گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستو بزرگوں، شک کی بنیاد پر اگر واقعات کو سنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی، اس لیے واقعات کو یقین کی بنیاد پر سنو اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتے رہو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی، ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان کی حقیقت اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو سیکھا تھا۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس بات کو کہتے ہیں کہ یقین سیکھ لیا تو قرآن کے احکامات جس پر وعدے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے، وہ ہم نے عملی طور پر اپنا لیا۔ اس لیے ہم میں سے ہر پرانا ہر نیا محتاج ہے کہ صبح شام اپنے یقین میں اور اپنے اعمال میں ترقی کو محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کا ایک ابتدائی درجہ ہے کہ 6 نمبر پر بولنا آ جائے، پھر یہ بات کا درجہ ہے کہ یہ مشورے والا بن جائے، پھر یہ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ یہ ملکوں میں جانے والا بن جائے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہر پرانا ہر نیا ہر وقت اس بات کا محتاج ہے کہ ایمان کو بول رہا ہو۔ اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ دعوت خود داعی کے لیے ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت میرے اپنے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ایمان اور اعمال کی حقیقت جو حاصل ہوئی تھی وہ اسی دعوت کے راستے سے حاصل ہوئی تھی۔ اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مسلمانوں میں زندہ کیا جائے۔ ہم ابھی دعوت دے رہے ہیں ان کو جنہیں کلمہ یاد نہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو نماز پڑھتے نہیں، علم و ذکر کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو جہالت میں ہیں یا غفلت میں ہیں، اکرام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو بد اخلاق ہیں، اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جن کے عمل سے ریا ظاہر ہوتی ہے۔ بات کیا ہوئی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ساری کی ساری دعوت وہ ہو گئی غیروں کے لیے، اپنے لیے دعوت نہ رہی، اس لیے اس کا یقین نہیں بدلا۔ اپنی ذات جب سامنے ہوگی تب دائی کا یقین بدلے گا، اس لیے کہ یوں فرماتے تھے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دائی جب ایک چیز کی دعوت دے گا تو اللہ رب العزت دوسروں سے پہلے اسے ایمان اور اعمال کی حقیقت عطا فرمائیں گے۔ ان 6 نمبروں کو ذرا سمجھ لینا ہے کہ ہر نمبر کا کیا مفہوم ہے اور ہر نمبر کے ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیوں ان کاموں کو کرنا۔ میرے دوستو، ان نمبروں کی حقیقت کو پانے کے لیے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت آپ حضرات کو آج زبانی سناتا ہوں تاکہ 6 نمبر کس طرح بیان کیے جائیں۔ آپ حضرات وہ ہیں جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں، اصل میں بیان تقریر بالکل موضوع نہیں ہے ہمارا۔ یہ 6 نمبر تو ایک محنت کا نام ہے اور اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اس محنت پر لانا اور سیدھے سادے الفاظ میں ان 6 نمبروں کی دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا اور دوسروں کے یقینوں کو بدلنے کے اسباب پیدا کرنا ہے۔ یہ انتہائی مختصر اور انتہائی سادہ کام ہے، لیکن یہ کہ 6 نمبروں کی حقیقت اگر سامنے ہو تو
यूं फरमाते थे मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जिस बात करने वाले के सामने 6 नंबरों की हकीकत नहीं होगी, सिर्फ 6 नंबर का इल्म होगा, तो इस इल्म की वजह से दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी, अपनी इस्लाह की नीयत नहीं रहेगी, जिसकी वजह से खुद इसकी अपनी दावत से इसका यकीन ना बनेगा और दूसरों पर इसकी दावत का असर भी ना होगा। इसलिए अर्ज ये करना है कि अब 6 नंबरों की हकीकत को सामने रख कर दावत देनी है। ये 6 नंबर इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि हमें भी याद हो जाएं और आप भी इन्हें याद कर लें, और 6 नंबरों की हकीकत को अपने अंदर उतारने का तरीका क्या है वो भी याद कर लें। मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई आसान और बहुत मुख्तसर अल्फाज में ये नंबर हैं। अब इसके बाद हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम ने 6 नंबर का तफसीली मुज़ाकरा किया, जिसे हम जल्द ही आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।